سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ ان آیت مبارکہ میں جن میں احکام شریعت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک اصولی بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قرآن کو بیان کرنے والے جو 3 طرح کے لوگ بیان کیے گئے ہیں، کہ ایک وہ جو فقہا ہوتے ہیں، جو کہ ان آیات میں جو احکامی آیات ہوتی ہیں ان کے تمام فقہی مثال کو بیان کرتے ہیں۔ دوسرے متکلمین ہوتے ہیں کہ وہ جو قرآن کے اندر باطل نظریات بیان کیے جاتے ہیں ان کا رد کرتے ہیں، ان کو دلیل سے اور عقلی دلیل سے ان کا جواب دیتے ہیں، وہ متکلمین ہوتے ہیں۔ اور تیسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ واعظ ہوتے ہیں، جو صرف قرآن کے اصلاحی پہلو کو بیان کرتے ہیں۔ لہذا جب اس طرح کی آیات آ جاتی ہیں جن کے اندر احکام بیان ہوتے ہیں، تو پھر ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ فقہی کتابوں میں دیکھنی چاہیے۔ لہٰذا جہاں کہیں پہ بھی روزوں کا ذکر آئے گا، حج کا ذکر آئے گا، قصاص کا، اور جیسے ابھی آنے والی آیت میں وصیت کا ذکر آ رہا ہے، تو پھر ان کو فقہ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن علماء کرام بڑی اہم بات فرماتے ہیں کہ جن قرآنی آیات میں احکام کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، سیم ٹائم اسی وقت اسی آیت میں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت سارا ہدایت کا سامان بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور گہری بات یہ سکھا رہے ہیں کہ قصاص کا معاملہ طے کرتے وقت بھی تمہارا آپس میں بھائیوں کا تعلق برقرار رہتا ہے، اور وہاں پہ بھی تم نے احسان کے لیول کو برقرار رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے۔ عام لوگ عموماً قرآن کی احکامی آیات کو نہیں سمجھتے اور اس کی گہرائی کو نہیں جانتے، تو وہ اشکالات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے بدلے میں کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیا جائے تو بظاہر ہمیں یہ ظلم نظر آتا ہے۔ آپ عربوں کا معاشرہ دیکھیں یا آج کا قبائلی معاشرہ دیکھیں، تو جہاں اگر ایک انسان کا قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں 2 قبیلے آپس میں دشمنی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک بندے کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے خاندان کا پھر ہر فرد جو ہے وہ اس قتل کی زد میں آ جاتا ہے کہ کسی کو بھی اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ کتنے لوگوں کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کتنے لوگ جو ہے نسل در نسل اس دشمنی کی بھین چڑھ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ آپ کا بندہ قتل کریں گے، پھر دوبارہ آپ ان کے بندے قتل کریں گے، اور پھر ایک قتل کے پیچھے کتنے قتل ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کی نظریہ دیتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، بس اس کے بدلے میں صرف اگر اسی ایک کو قتل کر دیا جائے تو باقی تمام لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے، معاشرے کا امن بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی عقل والی بات ہے، لاجیکل بات ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ پھر دوسری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قانون انسانوں کے لیے بنایا جاتا ہے، نہ کہ انسان قانون کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک ایک قانون بتا دیتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص میں دوسرا انسان بھی قتل ہوگا، یہ ایک قانون ہے۔ لیکن اس قانون سے ہٹ کر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اور وہ بغیر دیت لیے بھی معاف کریں، یا پھر یہ ہے کہ وہ دیت لے کے معاف کریں، دونوں صورتوں میں اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو یہ قانون سے ہٹ کر بات ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس صورت میں جو ہے وہ قانون چھوڑ دیا جائے گا، انسان کو بچایا جائے گا، کیونکہ انسان ضروری ہوتے ہیں، قانون ضروری نہیں ہوتے۔ قانون تو بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو نقصان سے بچایا جائے۔ تو اب اگر ایک انسان کا نقصان بچ رہا ہے، اس کو موت سے بچایا جا سکتا ہے، تو پھر وہاں قانون کو پیچھے رکھ دیا گیا ہے اور وہاں پہ معافی کا معاملہ سامنے لایا گیا ہے۔ تو گویا کہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ بڑی ہدایت کے پیغام ملتے ہیں۔ اور پھر جب احسان کا حکم دیا جا رہا ہے، رحمت کا ذکر آ رہا ہے، تو عین قصاص والی آیت میں جو ہے وہ احسان اور رحمت کو بتایا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اتنی ٹف سچویشن میں بھی انسان جو ہے وہ اپنا اخلاقی معیار نہیں چھوڑتا، اپنے اخلاقی معاملات نہیں چھوڑتا، اور اس کے باوجود بھی ہمارے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ پھر دوبارہ بحال ہو جانے چاہیے۔ جو ہو گیا وہ ماضی تھا، آگے زندگی صحیح چلنی چاہیے۔ تو عین احکامی آیات میں بھی اندر جو ہے وہ ہمیں ایک روحانیت نظر آتی ہے، ایک ہدایت کا نظام نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جان کے تحفظ کے بعد اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ مال کے تحفظ کے بارے میں بیان کی گئی، جس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو، تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، اور یہ متقی لوگوں کے ذمہ ایک لازمی حق بن جاتا ہے۔ تو عربوں کے معاشرے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی مرتا تھا تو اس کی ساری وراثت اس کا بڑا بیٹا لے جایا کرتا تھا، چھوٹے سارے محروم ہو جایا کرتے تھے، اور بعض قبائل میں یہ تھا کہ بیوی کو سارا مال مل جایا کرتا تھا اور بوڑھے ماں باپ کو کچھ نہیں ملا کرتا تھا۔
لہٰذا اس میں بھی وصیت کے بہت سارے احکام جو ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں دیکھ لینے چاہیے، لیکن یہاں پہ بڑی اہم بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جس انسان کے پاس زندگی میں مال ہوگا تو ظاہری بات ہے وہی تو اپنی وراثت تقسیم کرے گا۔ تو ایک کانسیپٹ جو یہ دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں رزق حلال کمانے والا ہو، وراثت بنانے والا ہو، جب وہ زندگی سے جائے تو وہ اپنی اولادوں کو کچھ دے کے جانے والا ہو۔ ظاہری بات ہے کمائے گا تبھی تو اس کی وراثت ہوگی، جب کمائی کا نہیں تو وراثت کہاں سے ہوگی؟ تو گویا کہ مال کی اہمیت اور مال کا کمانا بھی بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ مرتے وقت بھی انسان کو یہ وصیت کی جا رہی ہے کہ اس نے رشتوں کو جوڑ کے جانا ہے، یعنی کہ اپنے مال کو جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر کے جانا ہے۔ تو گویا کہ صلہ رحمی ہے۔ اب وہ انسان تو دنیا سے چلا گیا، لیکن جب تک لوگ اس کی وراثت کا مال استعمال کرتے رہیں گے تو گویا کہ وہ صلہ رحمی کا ثواب اس کے ذمہ جاتا رہے گا۔ تیسری اہم بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے مال کو مختلف وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو گویا کہ اس کے اندر بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ مال کسی ایک کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھی قانون آ سکتا تھا نا کہ سارا مال بس آپ کی اولاد ہی کا ہو یا آپ کے ماں باپ ہی کا ہو۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں قرآن بار بار اس موضوع کو بیان کرتا ہے کہ دولت ساری کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقے کا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں قرآن ہمیں مختلف قسم کے جو ہیں وہ سٹیجز دکھاتا ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ سارا مال اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد صدقہ کر دیں، یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ آپ کے پاس اتنا نصاب بھی موجود نہیں تھا۔ بہت سارے اکابرین اور صحابہ کرام ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس اتنا نصاب ہی نہیں ہوتا تھا، اپنی ضرورت کا رکھا اور باقی سارا اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربان کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو عین انسانی مزاج ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی مذاہب میں اور باقی معاشرتی نظام میں ہمیں دو طرح کے نظام نظر آتے ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ کوئی بھی مال جو انسان اپنی ساری زندگی میں کماتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ وہ حکومت کا ہوتا ہے، لہٰذا انفرادی طور پہ انسان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں ایسا نظام نظر آتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان ساری زندگی کماتا ہے وہ صرف اس کا اپنا ہوتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اسلام ہمیں کیا سوچ دیتا ہے کہ آپ جو بھی مال کماتے ہیں اس میں آپ کا اپنا حصہ بھی ہے، آپ کی اپنی وراثت بھی ہے، آپ کی اپنی اولاد کو بھی دینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اجتماعی نظام کیا نظر آتا ہے کہ آپ نے اس میں سے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، زمین ہے تو اس کا عشر بھی نکالنا ہے، باقی آپ نے صدقہ کو بھی نکالنا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی زندگی میں اگر اس کے پاس ہو کہ میں نے کچھ اپنا رکھنا ہی نہیں ہے، میں نے اپنی کوئی جائیداد بنانی نہیں ہے، میں نے اپنی کوئی وراثت بنانی نہیں ہے، تو انسان کمانے کا شوق ہی نہیں رکھے گا۔ تو یہ ایک انسانی مزاج ہے کہ انسان اپنی وراثت چاہتا ہے، اپنی ملکیت چاہتا ہے۔ تو قرآن اور اللہ کا دین جو ہے وہ اس کی سپیس بھی دیتا ہے کہ ٹھیک تم اپنے لیے بھی بناؤ، اور پھر ساتھ ساتھ مال کی لالچ کو ختم کرنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں سے دوسروں کو خرچ بھی کرنا ہے۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی انسان کا مزاج اتنا فقیرانہ ہو کہ وہ اپنے پاس مال نہیں رکھنا چاہتا، وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے، تو وہ سپیس بھی ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ جو اسلام ہے یہ عین فطرت کا دین ہے کہ جیسے انسان کی نیچر ہے اور ویسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں احکام دیتے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتے اور جانتے ہیں۔ اگرچہ وصیت کی یہ آیت مبارکہ بعض علماء کرام کے نزدیک منسوخ ہو چکی ہیں، بعد میں اللہ پاک نے خود ہی بتا دیا کہ کس کو کتنا دینا ہے، اس سے پہلے یہ حکم تھا۔ تو یہاں پہ بڑا اہم نقطہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم وہ چیز جو اس کی عادت بن چکی ہو وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے کہ شراب کے معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ڈائریکٹ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم آ جاتا کہ شراب پینا چھوڑ دو تو واللہ ہم نہ چھوڑ سکتے۔ یہ اتنی بڑی عظیم عورت جو ہے وہ فرما رہی ہیں کہ پھر ہمارے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا، تو گویا کہ 3 سٹیپ میں منع کیا۔ ایسے انسان کو اپنے مال سے بھی بہت محبت ہوتی ہے، تو ایک دم جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگوں کا وراثت میں حق نہیں بیان کیا گیا، بس صرف اتنا کہا گیا کہ اپنی والدین کو دینا ہے اور اپنے اقربین کو دینا ہے، اور پھر گویا کہ وصیت کا اختیار جو ہے وہ مال والے کو دیا گیا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کا ایمان بن گیا تو پھر فائنلی وہ آیات بھی آ گئی جس میں وارثین کو بتا دیا گیا کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی انسان وصیت نہ بھی کرے تو شریعت نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ یہاں پہ بھی بہت اہم نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ انسان انصاف نہیں کر سکتا، اور اگر انسان انصاف نہ کر سکے تو اس کے لیے بہت بڑی پکڑ ہے، بہت بڑا وبال ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک جانتے تھے کہ انسان انصاف نہیں کر سکے گا، تو اس لیے اللہ پاک نے خود ہی جو ہے وہ حصے مقرر فرما دیے ہیں۔ اور جب ہم ان وارثین کا حق دیکھتے ہیں کہ کس کو اللہ پاک نے کتنا دیا ہے تو اتنا حکمت کا نظام نظر آتا ہے کہ شاید اگر مجھے خود تقسیم کرنا پڑتا تو میں اتنی اچھی اور بہتر تقسیم نہیں کر سکتی تھی۔
تو گویا علماء کرام یہ فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ تم نے کس کو کتنا دینا ہے، وگرنہ اگر ہمیں یہ معاملہ خود کرنا پڑتا تو ہم کبھی بھی انصاف نہ کر پاتے، تو گویا کہ ہمارا مال ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتا۔ پھر آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان میں صلح کرا دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بخشنے والی مہربان ہے۔ اس صورت میں یہ کہ اگر وصیت کرنے والا غلط وصیت کر رہا ہے تو یہاں پہ فَأَصْلَحَ کا لفظ کہا جا رہا ہے، یہاں پہ صلح کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کی غلطی کو ٹھیک کرنا ہے، اس لیے کہ اس بندے کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں، جو اس کے لیے مرنے کے بعد بہت بڑی آزمائش بن جائے گا۔ تو اس کے مرنے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ وارثین کو بٹھا کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مرنے والے نے یہ صحیح وصیت نہیں کی ہے، تو ہمیں اس کو ٹھیک کر کے جو ہے اس کو اگلے جہان کی تکلیف سے بچانا ہے۔ تو اگر ایسا کیا جائے تو گویا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی سورہ نساء کی آیات سے حل ہو گیا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ مسئلہ حل کر دیا کہ ہر ایک کا حق بتا دیا ہے۔ تو گویا کہ جان کا تحفظ بھی اور مال کا تحفظ بھی ہمیں قرآن میں اور اپنے دین میں مکمل ایک ضابطۂ حیات نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمیں اس قرآن پاک میں بتا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات میں اور اپنے معاملات میں توازن رکھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔